بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا۔ ایک غیر آئینی بینچ نے غیر آئینی فیصلہ دے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت پاکستان کو ریلیف دینا تھا آئینی ترامیم کے لیے، تاکہ آپ خرید و فروخت کر سکیں آسانی سے، آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور آئینی راستہ جو ہے سپریم کورٹ نے فراہم کر دیا۔ حکومت کے لیے بڑی خوشی کا وہ ایک میسج تھا، اور حکومت کے لیے بڑا آسان ہو گیا تھا کہ آئینی ترامیم ہم اب جلد از جلد پاس کروا لیں گے، اور جو قومی اسمبلی کے اندر اگر ہم مولانا کو ملاتے ہیں تو 2-3 بندے انہیں چاہیے تھے تو توڑنے کے لیے، اور اس کے بعد سینٹ میں تھا اگر مولانا مل جاتے ہیں تو پھر 2-3 سینیٹرز جو ہیں ان کو خریدنا تھا یا ان کو بلیک میل کر کے ووٹ اپنے اس میں آئینی ترامیم میں ووٹ لینا تھا حکومت نے۔ اب پریشانی تب بنی جب مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ میڈیا پر سامنے آ کر پریس کانفرنس کی اور کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم اس آئینی ترامیم کو حکومت کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دیتے، حکومت کو چاہیے کہ یہ آئینی ترامیم کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر لے۔ اور 18ویں ترمیم کا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس وقت ہم نے 9-10 مہینے کا ٹائم جو ہے اس میں صرف کیا تھا، اس کے بعد افہام و تفہیم سے ہم نے 18ویں ترمیم منظور کروائی تھی، اور اب بھی جو ہے آپ جو 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس میں تمام پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کو بھی ملا کر اور اس کے بعد اس پر حتمی فیصلہ کریں اور پھر ہم منظور کروائیں گے۔ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی اگر پچھلے دنوں سوموار والے دن نہیں ہو سکی آئینی ترمیم تو آسمان تو نہیں نیچے گر پڑا، آسمان گرنے کی بات کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ستارہ بھی نیچے نہیں گرا، تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ مؤخر کر دے۔ دوسری طرف حکومت کے لیے ابھی یہ پریشانی تھی، یعنی کہ وہ اس سے ابھی نکل نہیں پائی تھی کہ اس کا حل کیا کیا جائے، کہ مولانا فضل الرحمان کو کیسے ایگری کیا جائے کہ فوری طور پر کریں، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو ریلیف دے دیا کہ آپ خرید و فروخت کریں۔ اب خرید و فروخت بھی کسی حد تک ہو سکتی ہے، اگر مولانا قومی اسمبلی سے نکل جاتے ہیں تو پھر 13-14 بندے انہیں توڑنے پڑیں گے، 13-14 بندوں میں سے کتنوں کو خریدیں گے اور کتنوں کو بلیک میل کر لیں گے، اور اگر خریدیں گے بھی صحیح یا بلیک میل بھی کر لیں گے تو پھر وہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ووٹ تو ان کو کاؤنٹ ہو جائے گا، تو تحریک انصاف کے اندر پھر جو ووٹ لے کر آئے ہیں تحریک انصاف کے نام پر، عمران خان کے نام پر، تو وہ تو اپنے حلقے کے اندر جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آلریڈی آپ نے حالات دیکھ لیے ہیں، اب راجہ ریاض آج کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ بیچارے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا تھا الیکشن سے، وہ بھی نہیں جیت سکا اور برے طریقے سے ہارا، اور راجہ ریاض جو ہیں وہ تو اب بالکل منظر عام سے جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان کو اب سوچنا پڑے گا، تو اگر 2-4 بھی توڑ لیں گے تو ان کی سیاست مکمل طور پر ختم ہے۔ اب حکومت کے لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ وہ بندے توڑے کیسے، کتنے کریں، اور جب مولانا نے انکار کر دیا تو اب یہ 13-14 بندے توڑنا بہت مشکل کام ہے قومی اسمبلی سے۔ اب یہ ابھی مشکل ختم نہیں ہوئی تھی کہ حکومتی اتحاد کے 2 ارکان قومی اسمبلی وہ اب غائب ہیں، وہ سیشن میں نہیں آ رہے، وہ جو اجلاس بلائے جا رہے ہیں ان کے اندر شرکت نہیں کر رہے۔ اب میاں نواز شریف نے جو عادل بازائی ہیں ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو بھیجے کہ ان کو آپ ڈی سیٹ کروائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھ ریفرنس بھیج کر کہ جی یہ پارٹی اس پہ پارٹی قیادت کی پارلیمانی پارٹی قیادت کی جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، اور بجٹ سیشن کے اندر بھی یہ حکومتی بینچ سے اٹھ کر اور اپوزیشن بینچ میں چلے گئے تھے۔ دوسری طرف کاف لیگ کے چودھری شجاعت ہیں، انہوں نے اپنے ایک کاف لیگ کے چودھری محمد الیاس کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو لکھ دیا کہ ان کو بھی ڈی سیٹ کرنے کے لیے آپ ریفرنس اسپیکر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجیں۔ اب 12-13 بندے قومی اسمبلی سے انہیں آلریڈی کم تھے، اب 2 ان کے اپنے جو ہیں وہ نکل گئے اپنے۔ اچھا، ان کو اپنا اس لیے نہیں کہہ سکتے اپنا تو کیونکہ یہ آزاد حیثیت سے لڑے تھے، تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لے کر لڑے تھے، لیکن بعد میں شمولیت انہوں نے کر لی تھی تحریک انصاف سے ہٹ کر نون لیگ کے اندر، اور کاف لیگ میں چودھری شجاعت کی جماعت کے ساتھ مل گئے تھے۔ اب یہ 2 ووٹ مزید کم ہو گئے۔ دوسری طرف سینیٹرز جو ہیں مولانا فضل الرحمان 5 وہ آلریڈی کم تھے، اے این پی 3 وہ کم تھے، اور 2 اختر مینگل، ان کو ابھی وہ راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اختر مینگل نے بھی کہہ دیا کہ جو مسودہ میرے سامنے آیا ہے اس پر ہم کسی صورت ایگری نہیں ہوں گے۔ اے این پی نے کہا جی کہ ہماری بھی کچھ شرائط ہیں اور اس کے بعد ہم جا کر آپ کو ووٹ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے بعد 5 وہ بھی کم ہو گئے۔ اب سینٹ کے اندر سے یعنی کہ 8-9 بندے کم ہو جانا یہ پریشانی تھی۔ 2 حکومتی اتحاد نون لیگ کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو صاف انکار کر دیا کہ اس آئینی ترمیم کے اوپر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، اب حکومت پاکستان کے لیے
فارم 47 کی حکومت کو بہت پریشانی کا سامنا ہے، اور آئینی ترامیم اب وہ سوموار منگل تک کروا لی تو کروا لی، اور سوموار منگل تک کیسے کروائیں گے، ابھی بہت مشکل صورتحال ان کے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ آپ تھوڑا سا اسے لیٹ کر لیں۔ دوسری طرف اب عمران خان نے کل کے فیصلے کے بعد، کیونکہ پہلے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی کہ ہم آئینی ترامیم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے، سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بننے دیں گے، اور احتجاج کی کال کے بعد کل فیصل وابڈا سینیٹر اور اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی، انہوں نے آ کے کھل کر پریس کانفرنس کی، اور ایک نے کہا جی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ لاشیں بچھانا چاہ رہی ہے اور لاشوں کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے۔ دوسری طرف محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ آئیں، اپنا احتجاج مؤخر کر دیں کچھ دن کے لیے، شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اگر کوئی احتجاج کے لیے آیا تو پھر اس کا جو ہے وہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، جو دھر لیا جائے گا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس طریقے کے ان کے ریمارکس تھے۔ اب کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو آپ جو ہے یہ احتجاج مؤخر کر لیں۔ تحریک انصاف نے کہا جی کہ آپ کچھ عرصے کے لیے آئینی ترامیم مؤخر کر لیں، ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر لیتے ہیں۔ اب حکومت اگر سنسیئر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل اس پہ عالمی جو ممالک ہیں اس کے اندر برا نہ جائے، اور جو مہمان آ رہے ہیں وہ اچھا تاثر لے کر جائیں، تو حکومت کو چاہیے کہ 15-20 دن صبر کر جائے۔ کیا اتنی آفت آن پڑی ہے کہ وہ آئینی ترامیم جو ہے وہ انہوں نے ہر حال میں کروانی ہے؟ تمام جماعتوں کو آپ اعتماد میں لے کے آئینی ترامیم کر لیں۔ آئینی عدالتوں سے تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، تحریک انصاف بھی آئینی عدالتوں کے حق میں ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، تمام جماعتیں جو ہیں وہ آئینی عدالتوں کے حق میں ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سائن کیا ہوا ہے 2006 میں۔ اب اگر کچھ عرصے کے لیے وہ رک جاتے ہیں تو کوئی آفت تو نہیں آ جاتی۔ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ احتجاج مؤخر کر دیں تاکہ ہنگامہ آرائی ملک کے اندر نہ ہو، اور پرسکون ماحول کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے وہ ہو جائے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ تحریک انصاف کو 1-2 گھنٹے کی اجازت دے دیں احتجاج کرنے کی، اپنا احتجاج پرامن ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد چلے جائیں، اور اس کے بعد ان سے کہہ دیں کہ آپ جی ہم جو ہے ایسا وہ آپ کو بعد میں احتجاج کی اجازت دے دیں گے۔ لیکن حکومت کیونکہ خود بھی نہیں چاہتی، وہ چاہ رہی ہے کہ ماحول خراب ہو، انتشار پھیلے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے اندر افراتفری ہو۔ اگر حکومت نیک نیتی سے چلے تو یہ اس کو پرامن طریقے کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم آئیں گے ڈی چوک پر، ہر حال میں آئیں گے، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ علی امین گنڈا پور نے اعلان کر دیا میں پوری مشینری کے ساتھ آ رہا ہوں۔ آپ نے پورے اسلام آباد کو، تمام علاقوں کو آپ نے سیل کر دیا، کنٹینرز بنا دیے، تو وہ تاثر کیا جا رہا ہے دوسرے ممالک کے لوگ جو مہمان آئیں گے یا آنے والے مہمان ہیں یا جو مہمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا تاثر لے رہے ہوں گے؟ تاثر تو نیگیٹو جا رہا ہے کہ آپ نے پورا کا پورا جو ہے وہ اسلام آباد سیل کر رکھا ہے۔ اور دوسرا، اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کی طرف سے شیلنگ کی جائے گی، آپ کی طرف سے پکڑ دھکڑ کی جائے گی، آپ کی طرف سے وہ جو اس کی ربڑ بلٹس ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا، تو وہ تو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ویسے جو میڈیا کے اوپر خبر جائے گی، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، تو وہ تاثر تو ویسے نیگیٹو جائے گا۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پرامن طریقے کے ساتھ معاملات طے کر لیں اور 1 گھنٹے کی احتجاج کی اجازت دے دیں، یا پھر آپ آئینی ترمیم کو مؤخر کر دیں۔ 2 صورتیں آپ کے پاس ہیں، دونوں میں سے کسی ایک پر آپ عمل کر لیں۔ اب ناظرین یہاں بات کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، کہ عمران خان ہمیشہ جب کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں ممالک کے اندر، اپنے دوسرے ممالک سے آ رہے ہوتے ہیں، شاری ٹولہ جو ہے یہ احتجاج کر جاتا ہے آ کے، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹ نہ کریں، اس طریقے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو ناظرین OIC جب 2022 کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونی تھی قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف، تو وہ اسپیکر نے درخواست قبول نہیں کی تھی ابھی، تو بلاول بھٹو زرداری یہ یہاں سے چلے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد احتجاج کریں گے، دیکھتے ہیں کہ OIC کانفرنس کیسے ہوتی ہے اسمبلی کے اندر۔ تو اتنی بڑی دھمکی اس وقت OIC کو دی تھی۔ OIC کے 57 ممالک جو ہیں وہ اس کے تنظیم کے رکن ہیں، ممبر ہیں، اور جبکہ شنگھائی تعاون کے جو ہیں وہ مستقل رکن 8 ہیں۔ تو آپ کیسے اس وقت آپ ٹھیک کر رہے تھے اور آپ دھمکی دے رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ اجلاس کیسے ہوگا، کیسے OIC کا جو ہے وہ کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ اس وقت وہ ٹھیک کر رہے تھے، اور آج اگر عمران خان کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انتشاری ٹولہ ہے۔ ناظرین اب
عارف علوی نے کل ایک انکشاف کیا جب یاسمین راشد سے وہ ملے اس پہ جب ان کی پیشی کے موقع پر، اور انہوں نے کہا کہ جی عوام جو ہے اب ان کے ڈر خوف ختم ہو گیا ہے، ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں لوگوں کی، اور اس طریقے سے وہ اب عوام بلا جھجک نکل رہی ہے سڑکوں پہ۔ تو یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ جی عوام کا جو جتنا انہوں نے تشدد کرنا تھا، جتنا انہوں نے ٹارچر کرنا تھا، تو وہ اب خوف ان کا ختم ہو گیا، اور وہ اب فکر نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہے یا گولی چل رہی ہے، تو اب عوام کا خوف جو ہے انہوں نے ختم کر دیا۔ عارف علوی نے اس کے بعد ملاقات کے بعد کچھ صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ 53 کروڑ روپیہ ریٹ لگ رہا ہے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کا۔ 53 کروڑ روپے ناظرین کہ ایک ووٹ خریدنے کے لیے حکومت یعنی کہ کس طریقے سے پیسہ لگانے کے لیے جو ہے نا وہ قاضی فائز صاحب نے اجازت دی ہے، اور وہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور بلیک میلنگ ہوگی یا پھر خرید و فروخت ہوگی۔ اب جب انہوں نے ایک بیان دیا اس کے بعد انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کی کل، اور قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ جی اگر آپ جو ہے نا وہ اس طرح ہیں کہ آپ ایک کام کریں کہ جب آپ ریٹائرڈ ہو جائیں نا تو اس کے بعد آپ ملک چھوڑ کر نہ جائیں، اسی ملک میں رہیں۔ تو ناظرین کل رات کو جا کے عارف علوی جو سابق صدر ہیں ان کا کراچی کے اندر کلینک سیل کر دیا گیا، ڈینٹل کلینک جو طویل عرصے سے جو ہے کراچی کے اندر ان کا ہے، اور ان کا بیٹا جو اس کو چلا رہا ہے، عارف علوی خود چلا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ادارے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو کل جا کے سندھ بلڈنگ اتھارٹی نے ریڈ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر بنا ہوا ہے، اس لیے ہم اسے سیل کر رہے ہیں۔ بھائی اتنے سالوں سے بنا ہوا ہے، آپ کو یاد نہیں رہا، لیکن وجہ کیا کہ ایک انہوں نے کہہ دیا کہ 53 کروڑ پہ ریٹ لگ رہا ہے، دوسرا انہوں نے کہا قاضی فائز صاحب آپ ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ قاضی فائز صاحب پر تنقید کرنے کا بدلہ انہوں نے رات کو سندھ بلڈنگ اتھارٹی نے اپنے جو ان کے تھے اوپر جن کے یعنی کہ وہ جن کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں ان کے کہنے پر یہ انہوں نے اتنا بڑا کام جو ہے وہ کر دیا۔ وہ انتقام اس طریقے سے لیا جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔